کے اوپر مخالفت تو ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی کتنی دل شکنی ہوئی، خاص طور پہ فلسطینی کاز کو کتنا نقصان پہنچا. دور کی بات رہنے دیجیے، اب تو پاکستان میں بھی دبی دبی آوازیں اٹھ رہی ہیں. دبی دبی کوئی وہ دبی دبی اس لیے ہیں کہ ڈرے ہوئے ہیں لوگ، لیکن آواز وہ تو ایک اٹھا رہے اینکر ہیں. نے کہا کہ ایک تو یہ اپنی اہمیت جتلانے کا موقع کوئی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. ایک تو ہے نا آؤٹ رائٹ ایجنٹس ہیں جو امریکہ کے ہیں، وہ اسرائیل کے بھی سمجھیے. اصل میں مروبیت تو امریکہ سے ہے نا، اور امریکہ نے ثالثی کا کردار اس معاہدے میں بھی ادا کیا ہے. تو وہ اپنا بڑی بشاشت سے ایک اینکر نے اعلان کیا کہ جی دنیا میں تبدیلی آ رہی، مستقل دوستی اور دشمنی کی زنجیروں سے ہمیں آزاد ہونا چاہیے. زنجیر کون سی ہے ہمارے پاؤں میں؟ پاکستان تو فریق نہیں ہے. پاکستان کسی بلاک میں کوئی فریق نہیں ہے. پاکستان کی ایسی آزاد خارجہ پالیسی تو کبھی رہی نہیں جیسی اب ہے. پہلے بھی پاکستان کسی بلاک کا حصہ کبھی نہیں رہا. ایک صاحب نے کہا کہ ترکی کون ہے اعتراض کرنے والا؟ پہلے اس کے سفارتی تعلقات رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ وہ سفارتی تعلقات اس حکومت نے قائم نہیں کیے تھے، اور وہ تو مستقل اسرائیل پہ دباؤ رکھتا ہے. انہوں نے معافی منگوائی جیسے فلوٹیلا والا واقعہ ہوا تھا، اور دباؤ رکھا، اور مطلب اقوام متحدہ میں ان کے خلاف بات کی، فلسطینیوں کی تائید کی، روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے کسی نے تو اٹھنا ہے. کسی نے ایسی بات نہیں کی جیسے. اچھا یہ کیا جواز ہے بھائی؟ ان کا رول دیکھیں کیا ہے تعلقات. اچھا فائدہ کیا ہوا ترکی کو سفارتی تعلقات رکھنے کا؟ انہوں نے کردوں کی مدد کی. اسرائیلی جو ہیں وہ دیکھو انٹیلیجنس میں بہت ٹیکٹفل ہیں. وہ جہاں ان کے سفارتی مراسم نہیں بھی ہوتے، وہ انٹیلیجنس چیف کو مینڈیٹ دیتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، مینڈیٹ دیتے ہیں کہ وہ رابطہ رکھے. اور کردوں کو انہوں نے ہی منظم کیا، انہوں نے انکریج کیا. اور میں نے آپ سے کہا تھا، میں اب بھی اس پہ قائم ہوں کہ عرب ملک مل کے اسرائیل کی مدد سے بعض اس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. ترکی پہ آسان نہیں ہے ترکی پہ حملہ کرنا. میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں. میں جو اعلیٰ ترین سطح پہ تجزیے ہوتے ہیں ان سے واقف ہوں. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ مسلمان کا ہی دشمن ہو جائے. اچھا دیکھیے ہمارے ہاں تو جو تحریکیں ہیں، ابھی ایک کریکر وغیرہ پھینکتے رہے بزدل سندھ میں. بلوچستان میں صورتحال اتنی خراب تھی، پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا تھا. کراچی میں 16,000 معصوم شہری قتل ہوئے. قبائلی علاقے میں صورتحال یہ تھی کہ پاکستانی فوج کے دستوں کو گھیر لیا گیا تھا. سوات میں ہر روز پھانسیاں دی جاتی تھیں. یہ جنگ ہم نے لڑی ہے. ادھر وہ مقبوضہ کشمیر میں اتنی مدد کر رہا تھا، 20 سال سے اس کے لوگ وہاں موجود تھے اسرائیل کے، بلیک کیٹس انہیں کہا جاتا تھا. اور وہ